آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں منیب صاحب، آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے. یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی، یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہیں ان کو بھی چھڑواؤں گا، اور اگر گناہ ہو گیا ان سے، یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا. یہ میں عہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں، ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں، اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان حاضر ہے. میں نے اللہ کے سامنے یہ عہد کیا ہے، اور منیب صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے. میں تہجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا، یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں عاصم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دنیا ہی ختم ہو جائیں. میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں. میں تہجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہ گار انسان ہی صحیح، لیکن میں پاکستان کے ان 4 بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے. ماشاءاللہ. ہے جی، کوئی یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں، لیکن میں نے تہجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے، کیونکہ 2-3 ماہوں نے مجھے جو بات کہی میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، میرے آنسو آ جائیں گے. آپ کی آواز میں لرزش کیوں ہے شیخ صاحب؟ آپ کو بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں، ماں جو ہوتی ہے نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہے. سو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کام ضرور کروں گا، جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت، چھوٹی سی طاقت ہے نا. ایک شہر دیکھیں نا، میری سیاست ہے جی مریڑ حسن سے لے کے فیض آباد تک، دونوں طرف بس. اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں، 100 مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. ایک مختصر سا بریک ہے جی، واپس آتے ہیں. شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے، ذرا اس پہ بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا، ان کے بھتیجے کی سیاست کیا، اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. پاس آتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب یہ ظاہری بات ہے، سانحہ 9 مئی ہو گیا، ایک بہت بڑا واقعہ ہے. آپ خود اسے سانحہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا، پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے. دیکھیں جس طریقے سے یہ، کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے یہ جو 4-5 زلفی بخاری اور شیریں مزاری اور یہ شہباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیہ بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا، اس کا ایک ریئیکشن ہوا، اور اس کے ریئیکشن کے طور پر یہ 9 مئی کا جو سانحہ ہوا، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ایک دن میں تو میں کرگستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا، تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے. ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع، اتنا سارا مسئلہ ہونا، اتنا سارا نقصان ہونا، یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی نا. ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی، ضروری نہیں ہے صرف یہی ہوں، وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، جس کو وہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں. کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب؟ نہیں، میرا نہیں خیال. کیوں مخالف؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں. دیکھو جی میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. میں مخالفت کر کے میرا کیا، 1 سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں ویسے ہی دے دے تو اگر کیا ہوتا. 1 سیٹ کی میری سیاست ہے، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے قلندواد جیتے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے شیخ صاحب، یہ جو میں نے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی، لیکن یہ اس پہ ینگ بچے، یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، میں نے جا کے خود پرسنلی دیکھا، جلا کر غرق کر دیا گیا، ایم ای ایس کا دفتر جل گیا، عسکری ٹاور جل گیا، سب جل گیا. نہیں مجھے وہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں. میں تو بحیثیت ایک صحافی جو میں نے چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے، نیچرل ری ایکشن ہے، کیا ہے؟ دیکھیں جی، پلاننگ کا کوئی ایسے پلانر بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا.
کئی ایسے میری طرح سیلفی کھینچنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی، اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی، اتنی تباہی پھیل گئی، یہ پلاننگ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی شک نہیں کہ پلان کیا گیا ہو، 100% ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے؟ ایک دفعہ مل جانی چاہیے، اللہ بھی بخش دیتا ہے، اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے، اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کیے ہیں، جن لوگوں نے یہ کیا کہنا چاہیے، بہت ہی گندا لفظ میرے منہ پہ آنے لگا تھا، شکر ہے رک گیا، کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے، کم ظرفی کی ہے، جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے، فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ فوج یہ سمجھتی کہ یہ سانحہ 9 میں فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش، ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تحت، ان کا قانون ہے، مگر ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں دیکھیں ایلیمنٹ، جو ان کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو کہتے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہیں۔ میں تو عام لوگوں کی عام معافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں، میں عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں، جو ان کے اندر سے کوئی سازش تیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی، یا غیر سیاسی لوگ، آج کل لفظ استعمال ہو رہا ہے، آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے ISPR نے بھی، جی نہیں، انہوں نے تو باقاعدہ رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں، کوئی 2 سٹار تھے، کوئی 3 سٹار، کوئی 1 سٹار تھا، اور ایک میں شاید 3 سٹار بھی تھے۔ ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے۔ یہ جو عام لوگ ہیں، کوئی ریڑھی والے کا، کوئی ٹانگے والے کا، کوئی رکشے والے کا، کوئی بیچارہ لگاتا ہے سٹال لگاتا ہے، ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ شیخ صاحب، آپ جب یہ آبویسلی کہہ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کورس کرتا ہے، پھر اس کا بعد میں ایگزام ہوتا ہے، چلا بھی ہوتا ہے نا، اس کا پھر ایگزام ہوتا ہے، مجھے انٹرویو لگتا ہے آپ کا ایگزام ہے، ہاں جی، جی میرا حال ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا میری یہ تو پاس فیل تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید احمد کی کیا سیاست ہے؟ آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب، ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد؟ دیکھیں جی، اس کی سیاست وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں، وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور میں آج آ گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ نہیں مطلب آپ کے حلقے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے، آپ الیکشن لڑنے کے خواہاں ہیں؟ دیکھو میں تو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ ایک ہی سیٹ، میں تو قلندوات پہ لڑوں گا۔ نہیں، آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے، لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے نا، PTI کی سپورٹ سے لڑے تھے۔ دیکھیں میں قلندوات کے الیکشن پہ جاؤں گا، سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو ماٹو میں لے کے نکلا ہوں، جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے، اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا، تو اللہ دینے والا ہے، اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے، اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب وقت گزر جاتا ہے، اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں، آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت رہی، عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یار یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی، اور اسی سے بیٹھا یا اسی سے آف کورس 9 مئی، آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دیے بجائے لمبا کرنے کے، اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے 9 مئی لڑ گیا جی، ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہوتا نہیں جو زہر کو کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں، جو وہ مطلب ڈنگ نکل گیا آپ کا، میرا مطلب ہے کہ ڈنگ 9 مئی جو ہے، 9 مئی نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا۔ 9 مئی ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے، میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا، اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ اس انٹرویو کے اندر آپ نے کئی دفعہ کہا ہمارے خلاف، اس کا مطلب آپ خود کو ابھی بھی تصور کرتے رہتے؟ ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں، اب پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے الیکشن کے کیا حالات ہونے ہیں، کیا نہیں ہونے ہیں، کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے، لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی، میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے، میں آپ کا جتنا
شکریہ ادا کروں وہ کام میں، کیونکہ میں آج کل انٹرویو ہی نہیں دے رہا بالکل. اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ بھئی انٹرویو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پہ مشکور ہوں. شکریہ شیخ صاحب. تھینک یو ویری مچ.